ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. قرآن پاک پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو صحیح طور پر پڑھنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور اسی طرح اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہر مسلمان کے اوپر قرآن پاک کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں. تو یہ ہماری جو ویکلی کلاس ہے، اس میں اللہ کی توفیق سے ہم اس کوشش میں ہیں کہ قرآن پاک کو جیسے اللہ کی طرف سے اترا ہے اس طرح پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے اور ہمارے اوقات اور لمحات کو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اسی طرح سے قرآن پاک کو صحیح پڑھ کر پھر اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے کیا کہا ہے، میرے نام کیا اس کا پیغام آیا ہے. اور یہ بڑی ہی ایمان افروز چیز ہے. بندہ جب اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس کو سمجھ آئے گی کہ میرے رب نے یہ کہا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو، فلاں چیز کے کرنے کا کہا ہے، فلاں کام کے نہ کرنے کا کہا ہے، تو جب یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو پھر جہاں پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اطمینان قلب بڑھتا ہے، وہیں پر بندے کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور کامیابی کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایمان اور عمل. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو آج تجوید کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم 4 حروف پر مشتمل سیٹ پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے قبل ہم نے جو حروف پڑھے اور جو سیٹ آپ نے پڑھے اور جانے، امید ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ ان کے مطابق ہی تلاوت کر رہے ہوں گے. کوشش کیجئے کہ ان کے مطابق ہی الحمدللہ پڑھائی ہوتی ہو، کیونکہ جو پڑھنا ہے اس کے مطابق عمل کی کوشش ضروری ہے. اس سے پہلے جو حروف ہم نے پڑھے ملتی جلتی آوازوں والے، میں ہر کلاس میں ہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صرف کلاس کی حد تک نہیں بلکہ جب اپنے طور پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو آج جو سیٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ 4 حروف پر مشتمل ہے. ذال، زا، وا اور ضاد. ان کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں. یہ چاروں حروف ان کی آواز آپس میں ملتی ہے. اب ان میں سے جو سب سے آسان ادا کرنا ہے نا حرف، وہ ہے زا. زا کو ادا کرنا بڑا آسان ہے. ہم لوگ زا ہی پڑھ دیتے ہیں، ذال ہوتی ہے تب بھی زا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ضاد ہوتی ہے تب بھی زا ہی پڑھ دیتے ہیں، وا ہوتی ہے تو بھی زا ہی پڑھ دیتے ہیں. جبکہ ہمیں یہ سبق یاد ہو چکا ہے، حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. حرف بدل گیا تو معنی بدل گیا. تو آئیے جانیے ذرا ذال کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے. آپ کے پاس پیج موجود ہیں، ان پر درج ہے یہ بات. باریک، اور دوسری چیز ہے اس میں نرم، اور تیسری چیز اس میں شامل کر لیں، سیٹی کی آواز نہیں آپ نے پیدا ہونے دینی ہے. یہ سیٹی کی آواز آ رہی ہے، زا. ذال میں یہ آواز نہیں آئے گی. ذال کو آپ نے باریک رکھنا ہے اور نرم. سیٹی کی آواز اس میں نہیں.
سیٹی کی آواز اگلے ایک حرف میں آئے گی زا میں، ٹھیک ہے. باریک کرنے سے یہ ضا اور ضاد سے الگ ہو گیا، نرم کرنے سے یہ زا اور ضاد سے مختلف ہو گیا، اور سیٹی کی آواز آ گئی اس میں یعنی مائنس ہو گئی تو یہ زا سے مستثنا ہو گیا. تو رال میں رال بڑی نرمی کے ساتھ باریک رکھتے ہوئے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور اس میں ہم نے سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونے دینی. زا کی آواز اس میں دیکھیے دو چیزیں ہیں، باریک اور دوسری چیز ہے سیٹی کی آواز. اس میں سیٹی کی آواز آئے گی زا زا. میں نے آپ کو بتایا پہچاننے کے لیے آسان حل کیا ہے، اس سے پہلے آپ حرکت والا حرف لگا دیں اور بعد میں جو ہے نا اس حرف کو ساکن کر دیں. حمزہ زبر رال از از از. آپ دیکھیے بڑی نرمی کے ساتھ اپنی زبان کی آگے والی نوک کنارہ جو ہے نا اوپر والے دو دانتوں کے ساتھ لگا دیں، از رال ادا ہو جائے گا. اور زا میں دیکھیے از، حمزہ زبر زا از از، یہ آ رہی ہے نا سیٹی کی آواز، یہ ہے زا. زا پر اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زا کو ہم بڑی آسانی سے ادا کر لیتے ہیں. اس کے بعد جناب وا، اس کو ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. وا اس کو ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، لیکن اس میں دوسری چیز نرمی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، نرم. وا جیسے رال ہے نا، رال میں کیا تھا باریک، اور وا میں کیا ہے اس کو موٹا کر لینا. یہ فرق ہو گیا دونوں کا. باقی نرمی دونوں میں ہی ہے، سیٹی کی آواز اس میں بھی نہیں اس میں بھی نہیں. یہ دیکھیں آپس میں ایک دوسرے سے کیسے فرق ہوتا چلا جا رہا ہے. وا کو آپ نے موٹا کر لینا اور نرم. دیکھیے حمزہ زبر وا او او ال او ال او. فرق محسوس ہو رہا ہے نا، وا موٹی ہو رہی ہے لیکن ہے باریک ہی، اور رال باریک ہو رہی ہے اور نرمی کے ساتھ. اس کے بعد اگلا حرف ہے ضاد. یہ سب سے اہمیت کا حامل حرف ہے. پوری عربی زبان میں سب سے مشکل جو حرف ادا کرنا ہے نا وہ ہے ضاد. اس زبان کا ایک نام ہے لغت الضاد، ضاد والی زبان، ٹھیک ہے نا. تو یہ ضاد، اس کے اندر چند چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. نمبر ایک، موٹا کرنا ہے لیکن بہت زیادہ موٹا کرنا ہے، خوب منہ بھر کے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. دوسری چیز اس کے اندر ہوتی ہے نرمی، رکھنا آپ نے اس کو نرم ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور تیسری چیز اس کے اندر ہے جماؤ، یعنی خوب جما کے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. یہ تین چیزیں آپ نے اس میں مد نظر رکھنی ہے. خوب موٹا کر کے ادا کرنا ہے، نرمی پیدا رکھنی ہے، اس میں نرمی رکھنی ہے، نرم رکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، اور جماؤ کے ساتھ. اور بہترین طریقہ یہ ہے، آپ کی یہ زبان ہے، زبان کی یہ دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ، جس وقت ہم حروف کو ادا کرتے ہیں ایک پریکٹس آلریڈی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو ہماری جب یہ زبان اوپر دونوں طرف داڑوں کو لگے گی نا تو یہ پھر ضاد صحیح ادا ہو جائے گی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ سب سے پرفیکٹ ضاد ادا کیا کرتے تھے، سب سے بہترین ان کی تھی ادائیگی. تو اگر دونوں طرف نہ لگے تو ایک طرف لگا لیں، دائیں طرف لگا لیں، بائیں طرف لگا لیں. اب اس ضاد کو آپ نے نہ تو ذال بننے دینا ہے، نہ زا بننے دینا ہے، نہ وا. ضاد حمزہ زبر ضاد او او. یعنی آپ اگر اپنی زبان میں پریکٹس کر کے دونوں طرف دالوں کو لگانا چاہیں نا تو انشاءاللہ لگا سکتے ہیں. من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اب دیکھیے جی، رال باریک ہوگی، نرم ہوگی، سیٹی کی آواز اس میں نہیں ہے. زا میں کیا چیز آ گئی؟ باریکی آ گئی اور سیٹی کی آواز آ گئی. اور وا میں اس کو موٹا کر دینا، باریکی اب ختم ہے، اس کو موٹا کرنا ہے اور نرم کر کے پڑھنا ہے، سختی نہیں اس میں. ضاد میں خوب اس کو موٹا کرنا ہے اور اس میں نرمی بھی ہے اور جماؤ ہے، سختی نہیں،
جماؤ ٹھہرا کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، جما کے پڑھنا ہے کہ اس میں کسی قسم کی وائبریشن وغیرہ، قلقلہ وغیرہ نہ ہو. تو یہ ملحوظ خاطر رکھتے ہو ہم نے ان کو ادا کرنا ہے. حمزہ زبر ذال از، حمزہ زبر زا از، حمزہ زبر ضا او، حمزہ زبر ضاد او. اب خوب آپ نے موٹا کرنا ہے نا، او او. ضا اور ضا دونوں کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھیے. مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ذال کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے یذکرون، ٹھیک ہے نا جی، یذکرون ذال آ گیا اس میں، ٹھیک ہے. ذا کی مثال ہے عزم، عزم. ضا کی مثال ہے یظلمون. اور ضاد کی مثال لے لیجئے گا یضربون. ٹھیک ہے جی، یہ مثالیں ہیں. یذکرون، یذ، اب اس کو یذکرون نہیں پڑھنا. اگر آپ نے یذکرون پڑھ دیا حرف بدل گیا تو معنی بدل گیا. یذکرون عزم یظلمون اور ضاد یظ. ایک اور بات ذہن میں رکھیے، ضاد کو آپ نے اتنا بھی نہیں جمانا کہ یہ دال ہی بن جائے. جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں یدربونا، یعنی انہوں نے اتنا اس کے اندر جماؤ اور اتنی سختی کر دی کہ کیا بن گئی؟ دال. یہ بھی غلط ہے. اور اتنا لوز بھی نہیں چھوڑنا، اتنا آپ نے نرم بھی نہیں کرنا کہ وہ زائی بن جائے. یضربو، یضربونا، یضربونا پڑھتے ہیں لوگ. ولزا، بعض پڑھتے ہیں ولزالین، یہ کیا بن گیا؟ زا. بعض پڑھتے ہیں ولدالین، یہ کیا بن گیا؟ دال. معنی دونوں کی بار بدل گیا. اور کیا ہے؟ ولوا، ولوا. اور دیکھیے ذہن میں جو چیز آپ سیٹ کر لیتے ہیں نا، جب آپ سنتے ہیں نا آپ کو اسی کا ہی احساس ہوتا ہے. مثلا میں نے ذہن میں فٹ کر لیا ہے کہ امام کعبہ تو پڑھتے ہیں ولزالین، میں سنوں گا تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوگا کیونکہ میں خود جو ایسے پڑھتا ہوں. اور جو لوگ پڑھتے ہیں نا ولدالین، میں مثلا اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہوں میں تو ولدالین پڑھتا ہوں. میں جب امام صاحب کو سنوں گا نا تو مجھے یوں لگے گا وہ ولدالین پڑھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ اہل زبان ہیں، وہ پوری طرح بہترین کر کے ادا کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے ضاد کو کیسے ادا کرنا ہے. ہمارے جیسے عام لوگ جانتے ہیں اگر دال بن گئی ضاد کی جگہ پہ تو معنی تو بدل گیا. ولضالین، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ گمراہوں کا راستہ نہ مجھے دکھانا. اور ولدالین اگر پڑھ دے تو بالکل معنی بدل گیا، یا اللہ رہنمائی کرنے والوں کا مجھے راستہ نہ دکھانا. اور ولضالین اگر پڑھ دے زا کے ساتھ تو معنی ہوگا یا اللہ پھسلنے والوں کا راستہ مجھے نہ دکھانا. تو آپ دیکھیے نا کتنا فرق آ جاتا ہے اور معنی کس قدر بدل جاتا ہے. لہٰذا ہم نے انشاءاللہ تعالی اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ذال، زا، ضا اور ضاد کا فرق پڑھائی کے دوران ملحوظ خاطر رہے. ایک ایک قاعدہ دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ کتنی ساری باتیں پڑھ چکے ہیں، لیکن میں بار بار ریکویسٹ کروں گا آپ سب کی خدمت میں کہ جو پڑھ لیں اس کے اوپر کوشش کریں اس کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنے کی، پھر انشاءاللہ سہولت رہے گی. وگرنہ تو بہت سارا سبق پھر اکٹھا ہو جائے گا، پھر سب کو اپلائی کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک قاعدہ یاد کر کے پورے ویک آپ اس کی پریکٹس کرتے رہے تو آپ کی وہ ایک روٹین میں چیز آ جائے گی، پھر آپ کو دوبارہ سے اس پر نہیں محنت کرنی پڑے گی. اگلی چیز جو پڑھیں گے نا پھر اس پر محنت کریں تو انشاءاللہ یوں آسانی سے اللہ کے فضل سے ہم اپنے مقصد کو پا سکتے ہیں. آئیے جی اب مشق کرتے ہیں ذال کی. ذال سے متعلقہ کلمات ہمارے سامنے موجود ہیں. ذال جی، ذالک ذکر نذیر اعوذ کاذب. ہاں جی، ان سب میں کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ ذال. اب دیکھیں بعض لوگ پر نذیر، نذیر، بشیر و نذیر، نذیر، یہ سی ڈی کی آواز آ رہی ہے تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ تو زا بن گیا ہے تو معنی تو بدل جائے گا. جی زا کی مثالیں جی، رزقن،
ہاں اس میں آپ جتنی مرضی سی ڈی نکال لیں، سی ڈی پیدا کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. رزقن زیتون فاز زعیم جائزۃ. ہاں جی یہ سب مثالیں زا کی ہیں اور مثالوں کے ساتھ بریکٹ میں ان کے ترجمہ اور معانی بھی لکھے ہوئے ہیں. وا کی مثال جی اب ذرا آپ نے تھوڑا سا اہتمام کرنا اور توجہ کرنی ہے. ظالمون، ہاں یہ مجھے ایک دو سیٹی کے بازیں آئی ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس کو ظالمون نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ظالمون. ماشاء اللہ دیکھیں نا اب کوئی بھی سیٹی کی آواز نہیں آئی. اس کا مطلب اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں نا تو بہترین ہے ماشاء اللہ. جی ظالمون عظیم حفیظ واعظ ظلیل، یہ سب وا ہے. وا تو اور اس کے بعد وا. اب ہے جی ضاد. اب تو آپ کو بہت اہتمام کرنا ہے. ذال میں تھوڑا سا اہتمام کر لیں کیونکہ وہ ایزی ہے. ضا میں ذرا تھوڑا سا زیادہ اہتمام، اور ضاد میں سارے کے سارے حروف میں سب سے زیادہ اہتمام ہی ضاد میں، کیونکہ یہ سب سے مشکل لفظ ہے نا، یہ سب سے مشکل حرف ہے پوری عربی زبان میں ادا کرنا. جی اب اس کو دیکھیں جی کیسے پڑھنا ہے. واللہ، لیکن آپ نے ضاد کو موٹا کرتے ہو لام کو نہیں موٹا ہونے دینا، یہ مہارت ہے، ٹھیک ہے نا. لام واللہ ایسے نہیں. دیکھیے پہلے مجھ سے غور سے سنیے پھر اس کے بعد وہ یہ خوب بھر کے ضاد. واللہ، ہاں واللہ. ہاں جی آپ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے نا تو آپ کی بھی پریکٹس ہو جائے گی. ابھی ممکن ہے آپ کو مشکل لگ رہا ہو، لیکن جب آپ انشاءاللہ روٹین میں آ جائیں گے نا تو پھر آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی واللہ مریض ارض عریض راض. ہاں جی اب یعنی ضاد کو ہم نے اتنا موٹا نہیں کرنا، نہ اس کو اتنا سختی دینی ہے کہ دال بنے، بس اتنی سی بات ہی چلیں آپ ذہن میں رکھ لیں. نہ اتنا ہم نے اس کو لوز کرنا کہ یہ زا بن جائے. عریضن عریدن دونوں ہی غلط. کیا پڑھیں گے؟ دونوں کے درمیان میں کر لیجئے. چلے ایسے کر لیتے اپنی آسانی کے لیے، زا کے اور دال کے درمیان میں لے آئیے. عریضن ون، ٹھیک ہے، نہ زا بنی ہے نہ دال. اب جی ان تینوں چاروں حروف کی اکٹھی مثالیں لکھی ہوئی ہیں. اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہوئے مشق کرتے ہوئے ہم خود جانیں گے کہ ہم کتنا کن کو ان کے صحیح طور پر پڑھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. جی پہلے میں چاروں حروف کا سیٹ میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے، پھر اس کے بعد آپ سب نے پڑھنا ہے. جی پہلے آپ نے چاروں حروف مجھ سے سن لینے ہیں. از او. اب آپ پڑھیے. ہاں فرق محسوس کر رہے ہیں نا خود بخود ہی. پہلے سن کے فرق محسوس کریں پھر پڑھ کے فرق محسوس کیجئے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس سیٹ کو، آپ غور سے سنیے. از او. جی ہاں آخری حرف میں نا تھوڑا سا اہتمام زیادہ کر لیں. میں اسی لیے آپ کو دکھانے کے لیے زیادہ اہتمام کر رہا ہوں. او خوب اٹھا کے میں آپ کو سنا رہا ہوں اچھی طرح، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ضاد پڑھنی کیسے ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بڑا اہمیت کا حامل سبق ہے نا، کیونکہ ہم یہ بار بار جان رہے ہیں حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. آگے مثالیں بھی ہم پڑھ لیں گے اسی سیٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی اگلے حروف میں پڑھتا ہوں کلمات، پھر آپ سنیے، پھر بعد میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ذل ذل ول ول. جی ہاں جی دیکھیں نا جی ذل ذال کے ساتھ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ذلیل ہوا. اور ذل کا کیا مطلب ہے؟ وہ پھسل گیا، پھسلا. اور ذل ذا کے ساتھ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہو گیا، کسی کام کا ہونا یا کسی وقت کا ہونا وغیرہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ذل ضاد کے ساتھ وہ گمراہ ہوا. جی اگلی مثال ہے جی، پھر میں پڑھتا ہوں، پھر آپ نے انشاءاللہ سننا ہے جی، پھر آپ نے پڑھنا ہے. ذلیل ذلیل ولیل ولیل. جی
ہاں آخری حرف دیکھیے ضلی، خوب ضاد کو صحیح، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، اور ضا کے ساتھ ذلیل، اس کا کیا مطلب ہے؟ سایہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جنت کے اندر سائے ہوں گے بڑے گھنے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں ذلیل ہے تو یہی، لیکن ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں ہم ذلیل نہیں پڑھ دیتے ہیں، وہاں پر پھسلنا ہوگا تو کتنا معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے حروف کو ان کے صحیح مقام سے اور ان کے اندر جو صفت بنتی ہے باریک کرنے کی، موٹا کرنے کی، وہ سب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ اس کو ادا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جیسے اللہ نے قرآن اتارا ہے ویسے ہی پڑھنے اور سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔